ایک وحشی قوم جو پوری زمین پر قبضہ جما لے گی، ایک ایسا عظیم لشکر جو دنیا کے تمام پانی کے ذخیرے پی جائے گا اور ہر زندہ مخلوق کو کھا جائے گا، ایک ایسی قوم جن کے جسم اور چہرے خوفناک مخلوقات جیسے ہوں گے۔ ان کا دنیا میں آنا شاید بہت قریب آ چکا ہے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ ایک دن وہ زمین کی ہر پہاڑی سے نکل پڑیں گے تاکہ دنیا کو تباہ کر دیں۔ روئے زمین پر کوئی بھی فوج اتنی طاقتور نہیں ہوگی جو انہیں روک سکے۔ قیامت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک، اللہ تعالیٰ عز و جل کی وہ ملعون مخلوق یاجوج ماجوج۔ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو آنے والا ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ ایک آنکھ والا دجال دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا اور ہر نظام کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ وہ زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگائے اور زمین اس کے حکم پر فصلیں اگا دے گی۔ میں ہی تمہارا رب ہوں، وہ چیخ چیخ کر کہے گا۔ وہ آسمان سے آگ نازل کرے گا اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے انہیں اپنی فوج کے ذریعے تباہ کر دے گا۔ مومن پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے۔ اسی دوران لوگ غاروں میں پناہ لیں گے۔ بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، خوف ہوگا۔ ہر دن عذاب بن جائے گا اور ہر رات ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گی۔ دنیا جہنم کا ایک منظر پیش کرے گی۔ بے بسی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ با ایمان دل پکار اٹھیں گے، یا رب یہ فتنہ کب ختم ہوگا؟ پھر ایک دن آسمان شق ہوگا، نور زمین پر برسنے لگے گا۔ کندھوں تک بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ دجال زمین سے مٹا دیا جائے گا۔ دنیا میں سکون واپس آ جائے گا، امن پھیل جائے گا۔ مومن سکون کا سانس لیں گے۔ وہ کہیں گے سب سے بڑا فتنہ گزر چکا ہے۔ لوگ امن کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، لیکن یہ امن زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ پھر ایک دن زمین کے نیچے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں گی۔ چٹانیں ٹوٹنے لگیں گی، پہاڑ لرزنے لگیں گے، سمندر کھول اٹھیں گے۔ پھر زمین پھٹ جائے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ وہ ہولناک مخلوق دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ کوئی نہیں جان پائے گا کہ وہ کہاں سے آئے، زمین کے نیچے سے یا کسی اور جہان سے۔ وہ بے حد طاقتور ہوں گے۔ وہ انسانوں جیسے نہیں ہوں گے، اور تب دنیا ایک نئے خوف کا سامنا کرے گی۔ ہزاروں سال پہلے ایک عظیم بادشاہ کا دور تھا، ذوالقرنین۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 5000 سال پہلے کے بادشاہ تھے۔ وہ یمن کے حکمرانوں میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ذوالقرنین نے خضر علیہ السلام کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں کہ ذوالقرنین نبی تھے یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں: دھواں، دجال، زمین سے نکلنے والا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، زمین میں 3 بڑے دھساؤں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور آخر میں ایک آگ جو لوگوں کو ہانک کر ان کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف لی جائے گی۔ حضرت ذوالقرنین پوری دنیا کے واحد حکمران تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو طاقت، علم اور قوت عطا کی اور انہیں ایک منفرد بادشاہ بنایا۔ انہیں ایک سفید جھنڈا اور ایک سیاہ جھنڈا دیا گیا تھا۔ جب وہ دن کے وقت سفر کرتے تو سیاہ جھنڈا اپنے پیچھے رکھتے اور ان کے راستے میں اندھیرا چھا جاتا۔ اس اندھیرے کی وجہ سے دشمن انہیں تلاش نہ کر سکتے۔ وہ اندھیرے میں بھٹک جاتے اور شکست کھا جاتے۔ رات کے وقت وہ سفید جھنڈا اپنے آگے رکھتے تو رات دن کی طرح روشن ہو جاتی۔ اسی طاقت کے ساتھ انہوں نے اپنے دشمنوں پر بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں۔ ایک دن ذوالقرنین موجودہ دور کے قرغیزستان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ اس وقت وہ پہاڑوں، میدانوں، سمندروں اور بستیوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ مختلف قوموں اور عجیب مخلوقات سے ملاقات کر رہے تھے۔ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک عجیب قوم سے ہوئی۔ اس قوم کو ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ پہاڑوں میں ایک وحشی گروہ رہتا تھا جو انہیں مسلسل تنگ کرتا اور زمین میں فساد پھیلاتا تھا۔ انہوں نے ذوالقرنین کو بتایا کہ یہ مخلوق کتنی خطرناک ہے اور ان سے مدد مانگی۔
قرآن کہتا ہے کہ آخرکار وہ لوگ ذوالقرنین کے پاس مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، ہمارے درمیان یاجوج اور ماجوج نامی خوفناک قبائل ہیں۔ یاجوج ماجوج نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ کیا آپ ہمارے لیے ان ظالموں کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ دہشتناک مخلوق تھے، شکل انسانوں جیسی مگر انسان نہیں، جانوروں کی طرح مگر جانور بھی نہیں۔ ان کی حقیقت واضح نہیں تھی مگر ان کی تباہ کن طاقت سب پر ظاہر تھی۔ لوگوں نے کہا، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجیے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، میرے پاس لوہا لاؤ اور آگ جلاؤ۔ پھر پتھر پر پتھر رکھا گیا، تہ پر تہ چڑھتی چلی گئی۔ پگھلا ہوا لوہا دراڑ میں ڈالا گیا۔ دیوار اتنی بلند ہو گئی جیسے آسمان کو چھو رہی ہو۔ سب لوگ مل کر کام کر رہے تھے۔ وہ ذوالقرنین کے پاس جتنا بھی لوہا لا سکتے تھے لے آئے۔ انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو بھر دیا، یہاں تک کہ وہ ان کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا، پگھلا ہوا تانبا لے آؤ، اسے لوہے کی دیوار پر ڈال دو۔ آخرکار دیوار مکمل ہو گئی۔ یہ ایسی دیوار تھی جسے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی طاقت نہ پار کر سکتی تھی اور نہ توڑ سکتی تھی۔ یاجوج ماجوج ایک دوسری دنیا میں قید ہو گئے۔ یوں اس قوم اور یاجوج ماجوج جیسی وحشی اور فاسد قوموں کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی جو قیامت کے قریب وقت تک بند رہے گی۔ لیکن کیا یہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ جہاں قید ہیں وہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی تعداد میں اضافہ ایسا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں مرتا جو کم از کم 1000 بچے چھوڑ کر نہ جائے۔ جب ہزاروں سال پہلے سے آج تک کا حساب لگایا جائے اور ہر فرد کی 1000 بچے ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس قدر بڑے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان کی 1000 بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل انسان نہ ہو، یا عربی زبان میں 1000 کا لفظ کسی خاص عدد کے لیے نہیں بلکہ بہت زیادہ تعداد کے لیے استعمال ہوا ہو، یعنی اس سے مراد صرف بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ گروہ ہے جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ ان کی کچھ جسمانی خصوصیات انہیں دوسروں سے مختلف بناتی تھیں۔ ذوالقرنین نے جس آخری سرزمین کو فتح کیا وہ یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا۔ یہ ایک دور دراز مشرقی قبیلہ تھا، تہذیب سے بہت دور، سادہ زندگی گزارنے والا، بغیر کپڑوں کے، بغیر گھروں اور عمارتوں کے۔ لوگوں میں یہ عاد بیان کی جاتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں عظیم طوفان کے بعد ظاہر ہوئیں، اس وقت جب زمین پر انسانوں اور جانوروں کی زندگی دوبارہ آباد ہو رہی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹی یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی نسبت اور بظاہر جسمانی خصوصیات کی وجہ سے کچھ لوگ انہیں ابتدائی چینی اقوام سے جوڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے دوران فرمایا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی دشمن نہیں، حالانکہ تم مسلسل دشمنوں سے لڑتے رہو گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ ان کے چہرے چوڑے ہوں گی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، بال ہلکے بھورے ہوں گی اور چہرے ڈھالوں کی طرح معلوم ہوں گے۔ وہ ہر ڈھلان اور ہر وادی سے نیچے اتر آئیں گے۔ ان چپٹے چہروں، چھوٹی آنکھوں اور اس خطے کو دیکھتے ہوئے جہاں ذوالقرنین کی دیوار کا ذکر آتا ہے، کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کا تعلق منگول اقوام سے ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس دن کی بات کرتے ہیں جو ابھی آنے والا ہے، وہ سیاہ دن جب دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس کا پورا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان دنوں کو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے ہلاکت ہے ایک ایسے شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ کھول دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دائرہ بنا کر دکھایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائیاں اور گناہ عام ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کافر ہوں گے۔
ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج سے پہلے کچھ عالم دکھائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج ماجوج کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ ناظرین، جب ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج ماجوج ہر پہاڑی سے نیچے اتر آئیں گے۔ وہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ جو سامنے آئے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ وہ پانی کے تمام ذخیرے پی جائیں گے۔ وہ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ زمین پر بہت کم انسان باقی رہ جائیں گے۔ ایسا خوف پیدا ہو جائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ دجال روحانی فتنہ پھیلائے گا مگر یاجوج ماجوج اس سے کہیں زیادہ جسمانی تباہی مچائیں گے۔ دنیا مکمل تباہی کے قریب پہنچ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے، اے لوگوں، پہاڑوں پر چلے جاؤ، طور پہاڑ پر پناہ لے لو۔ ان مخلوقات سے لڑائی ممکن نہیں ہوگی اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ مومن پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ جھیل تبریہ کو خشک کر دیں گے۔ وہ دریائے فرات کا پانی پی جائیں گے۔ وہ شہروں کو برباد کر دیں گے۔ وہ ہر جاندار چیز کو کھا جائیں گے۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک وہ سب کچھ لوٹ لیں گے اور تباہ کر دیں گے۔ جب انہیں کوئی انسان نظر نہیں آئے گا تو وہ سمجھیں گے کہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ غرور سے کہیں گے، ہم نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا، کوئی ہماری طاقت کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانیں گے کہ کچھ لوگ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے، مومنوں کے ساتھ دعا کریں گے، اے میرے رب، اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے، اپنے بندوں کو اس عذاب سے بچا لے۔ آسمان پر بادل آ جائیں گے، بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ عام بارش نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب ہوگی۔ یاجوج ماجوج پر ایک بیماری آ جائے گی، ان کی گردنوں پر زخم بن جائیں گے۔ یہ کیڑے یا جراثیم جیسے ہوں گے، ایک ہی رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ ٹڈی دل کی طرح ایک ساتھ مر جائیں گے۔ ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، زمین بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے، اللہ بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا، وہ لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی اور زمین صاف ہو جائے گی۔ اس طرح یاجوج ماجوج کا یہ بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا۔